یہ اہل کمال ہوتے ہیں، صوفیاء جو ہوتے ہیں نا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں یہ جو صوفیاء کا گروہ، اصلی صوفی، نقلی کی بات نہیں ہو رہی، اس نے اپنی جان و مال کو ہار دیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا. اس گروہ کے لوگوں کا کہنا کیا، مقولہ کیا ہے؟ درویش وہ ہے، دھیان سے سننا، درویش وہ ہے جس کا مال وقف، جس کا مال جو چاہے استعمال کرے، جس کا مال، جس کا خون معاف، جس کا خون، اس کو اپنے مال اور اپنی جان پر کوئی دعویٰ نہ ہو. اگر لوگ اس کا مال اٹھا کر لے جائیں تو خوش ہو، شکریہ ادا کرے، کیا کرے؟ الحمدللہ کہے. اس کے اور رب کے درمیان مال کی وجہ سے جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا. یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھی بات نہیں کہ پہلے میں دولت جمع کروں تاکہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو. وہ کہتے ہیں بخالت یعنی بخیل ہونا، کنجوس ہونا تعریف کے قابل نہیں. سال بھر میں 200 درہم جمع ہوں، پھر وہ سال بھر جمع رہے، تب جا کر 5 درہم ان میں سے صدقہ کیے جائیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کنجوسی کی بات ہے، میرے پاس آئیں میں جمع کیوں کروں، ادھر آئیں ادھر اللہ کی راہ میں قربان کر دو. وہ رات سونے سے پہلے سب خرچ کر دیتے تھے، لاکھ لاکھ روپے. حضرت عائشہ کے پاس 5 لاکھ درہم اس زمانے میں آئے. صبح آئے، رات کو باندی سے پوچھا کچھ بچا، اس نے کہا 1 درہم بھی نہیں رکھا آپ نے، کھانا کہاں سے لاؤں، سارے تو آپ نے بانٹ دیے. اس طرح بانٹتے تھے. نہیں، واقعات سنیں. کسی کے پاس اگر کوئی سکہ رہ جاتا تھا نیند نہیں آتی تھی، پہلے بانٹو پھر نیند آئے. یہ تھا اللہ والوں کا حال. اور اب یہ ہے کہ جی پہلے ذرا جمع کر لو پھر نیند آئے گی. جب تک خاص مقدار میں جمع نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. اللہ تعالی ہمیں پیسے کی محبت سے بچائے، مالدار بنائے مگر پیسے کی محبت سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، چیز کا صحیح جگہ استعمال برکت ہے. استعمال میں نہ آئے یا فضول خرچ ہو یا ضائع ہو تو بے برکتی ہے. آج پیسے آئیں اور دواؤں پہ چلے جائیں، آج پیسے آئیں اور مرمت پہ چلے جائیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کہیں کمائی گڑبڑ کی ہے، نفع زیادہ لے لیا ہے جو نہیں لینا چاہیے تھا، یا حرام خوری کی ہے، جال سازی کی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ڈپریشن بہت ہے، بڑی مایوسی کی کیفیت، بے دلی کی کیفیت. تو شریعت بتاتی ہے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، یا تو غلط بولنے سے ہوتا ہے یا غلط کھانے سے ہوتا ہے. کوئی لقمہ آپ کے حلق سے نیچے اترا اور وہ جائز نہیں ہوا، حلال نہیں ہوا یا پاک کمائی کا نہیں ہوا، تو اس نے آپ کے اندر جا کے خوشی نہیں لانی. ارے چٹنی کھا لو گے حلال کی ہوگی تو خوش ہوو گے، لیکن آپ جناب سونے کی پلیٹ میں کھاؤ اور وہ حلال نہیں پاک نہیں تو کوئی خوشی اونچی. وہ جو گھٹنے پہ توڑ کے نا پیاز کو روٹی کھاتا ہے وہ خون بناتا ہے، آپ چرغا کھا کے اپنا خون جلاتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرق ہوتا ہے کمائی میں. آپ نے اپنی کمائی کو پاک رکھنا ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں. زکوٰۃ ادا نہ کی تو کوئی نفل بھی قبول نہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، سنا رہا ہوں. زکوٰۃ ادا نہیں کی اور نفل کر رہے ہیں، جو دینا ہے لازمی ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. جو دینا لازمی نہیں ہے وہ نفل صدقہ ہے. کسی کو ایسے ہی 4 آنے 8 آنے روپیہ 500 1000 دے دیے، یہ دینا لازمی نہیں ہے. زکوٰۃ دینا لازمی. غوث پاک فرماتے ہیں یہ ایسا، اس کی مثال سمجھاتے ہیں. بادشاہ خدمت کے لیے بلائے، کسی بندے کو بادشاہ خدمت کے لیے بلائے، اور جس کو بلایا ہے وہ وہاں نہ جائے، بادشاہ کے غلام کے پاس بیٹھا رہے. بلایا کس نے؟
بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا، بادشاہ کے غلام کے پاس جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے بلایا. یہ مثال شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو. یعنی جو عزت ملنی ہے وہ نہیں لے رہا، اور جو نہیں عزت ہے وہ کام کر رہا ہے. یعنی جو ضروری ہے وہ نہیں کر رہا. لوگ دنیا سے غافل، جو لوگ دنیا سے غافل ہیں وہ، میں اب کیا کہوں، ہمارے ہاں رواج ہے اجی سلائی کی مشینیں دیں گے، راشن دیں گے، فوٹو کھنچوائیں گے، عورتوں کو لائن میں کھڑا کریں گے، آؤ جی فوٹو کھنچوا رہے ہیں. تو مقصد اللہ کے لیے دینا ہے یا فوٹو کھنچوانا ہے؟ ہاں، فوٹو کھینچنے کا مقصد دوسروں کو شوق دلانا ہے تو ایک آدھا کر لیا، لیکن ہر آدمی کو جناب لائن میں لگایا ہوا ہے، عزت سے نہیں دے رہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، رفاہی کاموں میں لگے ہوئے، سڑک بنا دیں، یہ بنا دیں، وہ بنا دیں، ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن جو فرض ہے اگر وہ ادا نہیں کیا تو کچھ بھی. اچھا جی، اب ایک جملہ بول رہا ہوں، ذرا سمجھیں آپ. جو وہ بندہ کیا سمجھدار کہلائے گا؟ وہ بندہ نادان ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آپ پر قرض ہے، آپ قرض نہیں دے رہے بلکہ جو سمجھدار ہے، جو چیز اصل دینی ہے وہ دینا، تحفہ دینا ضروری نہیں. اصل دی نہیں، تحفہ دے رہے ہیں. تو یہ کس کا قول تھا؟ یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا قول تھا جو میں نے آپ کو سنایا. بڑی پیاری پیاری باتیں کر گئے. فصل بونے والا خواہش مند ہے کہ پیداوار گھر لائے، نفع ملے. وہ پہلے بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی، پھر انعام پاتا ہے. تو یہ ہے نا کہ پہلے تو اس نے ڈال دیا جناب مٹی میں، لوگ کہیں گے گیا، لیکن اس کو پتا ہے یہ ملے گا، یہ ملے گا. دولت کی مثال سبزہ زار، جیسے سبزہ ہے کاٹا جاتا ہے، زیادہ چارہ کھانے والا جانور ہلاک ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کھائے، پیٹ بھرے، پھر جگالی کرے، دھوپ میں جگالی کرے، فضلہ باہر نکالے، پھر جناب بھوک لگی پھر کھایا. خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں. وہ اپنا حال دیکھیں جناب. نہیں، مجھے بتاؤ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ایک مالدار بتاؤ جو پرہیزی کھانا نہ کھاتا ہو. پوچھ رہا ہوں آپ سے. بہت تگڑا ہو جناب، ملٹی 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 بلینئر، کروڑوں اربوں خربوں پتی، کیا کھا رہا ہے؟ پرہیزی کھانا. اور اس کے ملازم پیٹ بھر بھر کے جناب چکنی چپڑی غذائیں کھا رہے ہیں. اور تجھے ملا کیا؟ دولت کی محبت کرنے والے حلال کھا تاکہ تجھے کوئی بیماری کی وجہ سے خرچ نہ کرنا پڑ جائے. ساری تیری معلوم ہوا کہ بیماری میں نکل گئے. جمع کرنے والا مال دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بہترین مال جو جمع کرنے والی وہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے اچھی چیز جمع کرنے والی بیوی، نیک بیوی جو آپ کے ایمان میں مدد کرے، اور شکر کرنے والی زبان، اور ذکر کرنے والا دل. سمجھ آئی؟ یہ اسلام کا جماعتی نظام، روحانی اور مادی دونوں بنیادیں. فرمایا پاکی حاصل کرو. اب بندے کا حال یہ ہے، سونے کی ایک وادی ہو تو بندہ کیا چاہے گا؟ دو ہو جائیں گی تو کیا چاہے گا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا بندے کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. لوگ بعض مرتبہ بڑی سخاوت کرتے ہیں نا، کچھ ہوتا نہیں ہے فائدہ. وہ ایک صاحب تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا. یہ سچا واقعہ ہے لیکن سنا رہا ہوں آپ کو. ایک ہی بیٹا تھا تو ان کے بیٹے کی شادی کی تو انہوں نے پورے گاؤں میں سب کو سونے کا ایک ایک سکہ دیا. میرا ایک ہی بیٹا ہے، دولت میرے پاس دی ہے تو میں سب کو تحفہ دوں گا. اس نے پورے گاؤں کے ہر ایک گھر میں سونے کا سکہ بھجوایا. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوئے، کہنے لگے اتنا امیر تھا، دو دے دیتا. لوگوں نے خوش ہونا، اللہ کو خوش کرو. وہ خوش ہو گیا تو بیڑا
سب خوش ہو جائیں وہ ناراض تو کچھ بھی حاصل. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، بہت اچھے دوست کو. اللہ کے دوست. فرشتوں نے کہا مولا تو نے انہیں بہت دیا ہوا ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیان اتنی ساری بکریاں، لاکھوں بکریاں، یہ مولا تو نے ان کو دیا ہوا ہے، اس لیے وہ تیرا ہر وقت شکر کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں. فرمایا میرا خلیل مجھے اس کے بغیر بھی یاد کرے گا، ہر حال میں یاد کرے گا. اس لیے نہیں کہ وہ ملا ہوا ہے تو یاد کرتا ہے، یہ ہر حال میں مجھے یاد کن اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. پنجابی چ اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو. اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ رہ جائے تم نہ رہو. لیکن ہمیں تو مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے، ویسے یاد آتا نہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی کی محبت کا حق ادا کیا. فرشتوں نے کہا مولا ہم امتحان کر لیں. فرمایا جاؤ. حضرت ابراہیم دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں، بکریاں ہی بکریاں. آپ ایک پہاڑی کے کنارے پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اچانک آواز آئی. کسی نے بہت پیاری زبان میں کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کی پاکی بیان کی. حضرت ابراہیم ادھر ادھر دیکھ رہے کس کی آواز ہے، اتنی پیاری آواز، اتنے پیارے الفاظ. سامنے دیکھا دوسری پہاڑی پر تو ایک شخص نظر آیا، تیری آواز بہت اچھی ہے، تیرے الفاظ بہت اچھے ہیں، مجھے بہت اچھے لگے، ایک بار پھر سنا دے. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ. حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا تو مسافر ہے، یہ بکریاں ساری میری ہیں، میرا جی نہیں بھرا، میرا جی چاہتا ہے پھر سنوں. پھر میرے محبوب کا نام ہے، میرے رب کا نام ہے، اس کی تسبیح پھر سنوں. سن ایک بار اور سنا دے، تجھے 10 بکریاں دوں گا، پھر 20 دوں گا، اور سنا دے 30 دوں گا، اور سنا دے 40. اس طرح بکریاں دیتے رہے، بکریاں ختم ہو گئی. بکریاں جی نہیں بھرا، جی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. جی نہیں بھرا، سننے کو جی چاہ رہا ہے، اور اب بکریاں ہو گئی ختم. وہ جو تھا سامنے اس نے کہا کہ جی بکریاں تو ختم ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ فرمایا تم جانتے ہو بکریوں کو چرانا یہ بڑا مشکل کام ہے، دائیں لے جائیں بائیں جاتی ہیں، بائیں لے جائیں دائیں جاتی ہیں، یہ ان کو چرانا سنبھالنا بڑا مشکل. تو تم نے کبھی بکریاں چرائی نہیں ہوں گی، یہ بکریاں ہو گئی تمہاری، مجھے ساتھ لے لو، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، تم مجھے میرے رب کا کلام سنا دیا کرو، اس کی تسبیح سنا دیا کرو. تم سناتے رہنا، میں تمہاری بکریوں کی خدمت. بولو محبت ہے یا نہیں؟ اونچی. جنہاں دے دل وچ عشق سمانا، رونا کم انا، ملدے روندے وچھڑے روندے، روندے ٹر دے راہ. سیف الملوک کا شعر آپ کو سنایا، اور جن کے دل میں محبت سما جاتی ہے پھر وہ روتے رہتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد پھر سونے نہیں دیتی، وہ روتے ہیں، چلتے بھی پھرتے بھی لیٹے بھی ان کو اللہ کی یاد رلاتی ہے.
وہی تو ہے، انہی کے آنسو ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ انہی کی مہربانی ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والے نہ ہو تو ہمارا کوئی حال اونچی۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی راہ میں دینے سے دل میں مال کی محبت نہیں رہتی، نفس زنگ آلود نہیں ہوتا، قومی ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، انفرادی کی بجائے اجتماعی مفاد یعنی سب کا فائدہ اجاگر ہوتا ہے، تونگری دل کی یہ بے نیازی کا نام ہے، تونگری مال کی کثرت کا نام نہیں سمجھے، امیر ہونا مال زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، امیر ہونا اس بات کا نام ہے کہ آپ کے سینے میں عشق نبی بھرا ہوا ہو، اللہ کی محبت ہو، نیکی ہو، دل میں آپ کے دولت کی بات اونچی۔ اب جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ذرا سنیں، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں ان کی مثال ہے جیسے ایک دانہ، بیج، حبہ دانہ، انبتت جب وہ دانہ اگاتا ہے، جب وہ کچھ کہنا ہے میں نے، جب وہ اگاتا کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، نسبت کی، حالانکہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ نسبت دانے کی طرف کی ہے تو کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کوئی شرک کہہ سکتا ہے؟ حرام کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ کام ہو اس پہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، مگر اس نے اپنے حبیب کو بھی مالک بنا دیا ہے۔ محبوب جس کو چاہو نوازو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ پتہ چلا ہمارا نبی خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا میں بانٹنے والا، تو نبی دیتا ہے، نبی جو مانتا ہے صرف وہ کہے، دوسرا نہیں، نبی۔ اور ہم جھولی پھیلا کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، منہ ہو ایسا جو مانگ رہے ہیں نبی دے رہے ہیں، جس کے لیے جو کہہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے، جس کو چاہیں جنت دیں، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔ صحابہ مانگ رہے ہیں، حضور دے رہے ہیں، اور دے کے فرما رہے ہیں اور مانگو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بال، ایک دانے سے کتنے ہو گئے ہیں؟ 7 بال۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ 700۔ کتنے ہو گئے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا تگنا چوگنا کر دے، جتنا چاہے زیادہ کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی۔ آپ ایک دیتے ہو، بدل میں کتنا ملتا ہے؟ کاروبار نہیں ہے حالانکہ، لیکن اللہ اتنا نوازتا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے دیا، وہی آگے ثواب بھی دے رہا۔ کرم ہے یا نہیں؟ ترمذی شریف میں حدیث آپ ہر سال سنتے ہیں، اللہ تعالی نے جب زمین بنائی ہلنے لگی، لما خلق اللہ الارض جعلت
تمیدو، یہ زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے، ماؤنٹین، کیونکہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کا ہلنا بند ہو گیا، فعاد بہا علیہا فاستقرت، اس کا ہلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کہہ رہا ہوں، فرشتے بڑے حیران کہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑ بنا دیے، یہ پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ ان پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز کوئی ہے تو نے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے پہاڑ سے زیادہ سخت لوہا بنایا۔ لوہے سے پہاڑ کاٹ لیتے ہو یا نہیں کاٹ لیتے؟ اونچی تو پہاڑ سخت ہے، پہاڑ سے زیادہ سخت کیا چیز میں نے بنائی ہے؟ لوہا۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ آگ میں لوہا گل جاتا ہے یا نہیں ہے؟ لوہے سے زیادہ سخت چیز یا اللہ آگ سے زیادہ کوئی سخت چیز؟ فرمایا پانی۔ پانی آگ بجھا دیتا ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ پانی سے زیادہ کوئی سخت چیز؟ فرمایا ہوا۔ طوفان لے آتی ہے نا، جب پانی کیا حال کر دیتی ہے، جب طوفان آتا ہے ہوا چلتی ہے پانی میں۔ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا ہے؟ فرمایا میرا ماننے والا آدم کی اولاد، میرا بندہ دائیں ہاتھ سے میری راہ میں خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ ہو، وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ جتنی طاقت اس میں ہے کسی اور چیز میں، یہ صدقہ بڑی سے بڑی بلا کو ٹال دیتا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو ہمیں سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں ہے، یاد رہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم نے خوش دلی سے ادا کرنا ہے۔ مسائل بھی بتائے، فضائل بھی بتائے آپ کو، اور کوشش کی کہ کچھ تھوڑا سا آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو جائیں۔ اب آپ لوگ تسلی کر لیں، کسی کو کوئی چیز پوچھنی رہ گئی ہو وہ بتا دے گا تو میں اس کا بھی جواب دے دوں گا، لیکن یہ کہ ہم سب نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو میں نے 3-4 ضروری باتیں کی ہیں وہ آپ کو یاد ہیں، بدعقیدہ کو دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، آپ کسی کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں، نیت ہونا ضروری ہے۔ آپ تحفہ کہہ سکتے ہیں، عیدی کہہ سکتے ہیں، بچوں کے لیے خرچہ کہہ سکتے ہیں، مگر ایسی صورت نہ ہو کہ آپ کو کوئی دشواری ہو تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر اس نے پوچھ لیا، آپ نے کہا لو جی عیدی ہے، اس نے کہا کیا یہ زکوٰۃ ہے، پھر آپ چھپا سکتے نہیں، مگر اس کو پوچھنا نہیں چاہیے، اللہ اس کو دلوا رہا ہے تو وہ خوش دلی سے لے اور اللہ کا شکر کرے۔ مگر آپ کو میں نے مسئلے سمجھا دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حساب کرنے اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب میں دیتا رہے گا تو دوسرے علاقوں کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک علاقہ ہے ہمارا گلستان اکاڑوی، اس کے لوگ اتنے جو ہے سارے مل کے اسی علاقے کی ضرورت پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسی طرح ہر علاقے والے کر لیں تو کسی کو دوسری جگہ جانا نہ پڑے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ نتیجے میں لوگ کراچی کو بڑا شہر سمجھ کر آتے ہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مدرسے بنائے، جہاں گئے مدرسہ بنایا۔ اب وہ سارے مدرسوں والے والد صاحب کے پاس آتے تھے کراچی میں کہ کراچی والے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ سفیر بھی آتے ہیں والد صاحب کے پاس، خاموشی سے بہت سے لوگ آتے تھے، سادات بھی آتے تھے، دوسرے آتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری مدد کر دیں، تو خاموشی سے جو سادات ہیں ان کی دوسرے طریقے سے اور باقی کی مدد، تو کچھ لوگ ان کے پاس پیسے جمع کراتے تھے، وہ بانٹ دیتے تھے۔ تو آپ لوگ جو سنی مدارس کو دینا چاہیں وہ دیں، یہاں مدرسہ ہے، اس کے علاوہ
جو سنی مدارس والے آئیں گے وہ اگر آئے ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے، آپ ان کی تسلی کر کے ان کو جو زکوٰۃ دینا چاہیں وہ دے لیجئے۔ جو لوگ میرے پاس جمع کرانا چاہیں کہ میں بانٹوں، جو آتے ہیں ان کے پاس ان کو اعتماد ہو وہ میرے پاس جمع کرا دیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے جو سب سے قریبی، پھر اس کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ